یثرب کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا، اور جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ یہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر جو محفل سجائی گئی ہے، جس میں محنت و مشقت کے ساتھ انعقاد کیا گیا ہے، تو رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے آپ حضرات کچھ دیر کے لیے آپ برداشت کر لیں، کیونکہ معلوم چل رہا ہے آپ حضرات گفتگو سے زیادہ نعت خوانی کے شوقین ہیں، لیکن آج جو ہمارا ماحول ہے، بس ہم صرف ناموں کے مسلمان ہیں، کاموں کے نہیں، ہم صرف ہم ناموں کے مسلمان ہیں۔ کہیں گے تو برا لگے گا، ہم صرف کچھ نہیں ہے، صرف نام اچھا رکھ دیا، بس ہم مسلمان کلمہ پڑھ لیا، بس یہی ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان مسجد تک نہیں ہے، ہماری پہچان تعلیم تک نہیں ہے، بس ہم ناموں کے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو، ہم نے جن کو اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ بتاؤ، جو قرآن پر ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، وہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ میرے طرف توجہ دیں، نعت خوانی پڑھی جاتی ہے، بڑے جھوم کے آپ داد دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بس گفتگو ہو رہی کچھ دیر کے لیے آپ حضرات ادھر بھی توجہ دیں تاکہ بولنے میں بھی اچھا لگے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کیا صرف کام کرنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے، صرف اسی کام کے لیے؟ لیکن شاید کہ ہم اور آپ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن آج ہم عبادت کہاں کر رہے؟ آج مسجدوں سے اذانیں پکاری جاتی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ مسجدوں سے اذانیں پکاری جاتی ہے، آج ہم اپنے چائے کی دکان پر اڈا بازی کرتے ہیں۔ مسجدوں سے اذانیں پکاری جاتی ہے، راستے کے کنارے بیٹھ کر ہم وقت کو گزارتے ہیں۔ ہمیں ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے، لیکن ہمیں تعلیم سیکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یاد رکھنا، یہ محفل جو سجائی گئی ہے، آپ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر اس محفل پر بیٹھے ہوئے، بہت اچھی بات ہے، اس میں ثواب کا کام ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر محفل پر بیٹھا تھا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ کیوں نہیں۔ آج ہم رات بھر ہم جلسہ میں جاگ جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں ہم بستر پر سوئے رہتے ہیں، تو اس جلسے میں بیٹھ کر ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نعت خوانی پڑھی جاتی ہے، ہم بہت بڑے جھوم کے داد دیتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، مچل کے سبحان اللہ بولتے ہیں، ایسے سبحان اللہ جو ہم اپنے زبان سے نکالتے، کوئی فائدہ نہیں جب ہم فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہمارا فرض ہے، یہ محفل پر بیٹھنا، آپ اسے مستحب سمجھ لیجئے، سنت سمجھ لیجئے، جو بھی سمجھے، فرض نہیں ہے، لیکن ہم جو آج سنت پہ عمل تو کرتے ہیں یا نفلی میں عمل تو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا وہ فرض چھوٹ جاتا ہے، آج ہماری فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں اکیلے آتے ہیں، ماں کے پیٹ سے دنیا سے اکیلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، ہم اکیلے جائیں گے۔ کبھی ماں سے پوچھنا، اے ماں جب میں قبر میں جاؤں گا کیا تم میرے ساتھ چلے گی؟ ماں تو ہرگز انکار کر دے گی۔ جب تم اپنے باپ کو کہو گے، اے میرے ابو جان جب میں قبر میں جاؤں گا کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ باپ انکار کر دے گا۔ تو حالانکہ دنیا میں آپ جتنے بھی محبت کرتے ہیں، جن سے بھی محبت کرتے ہیں، قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو وہ آمنہ کے لال مدینے والے مصطفیٰ کام آئے گا۔
اللہ تو آج جو ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، دوستی یاری سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ قبر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ جو ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، ہمارا ایمان کمزور ہے، آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آج تو ہماری حالت ایسی ہے کہ آج تو ہمیں صحیح طریقے سے غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں، آج کون سا کیا فلم ریلیز ہوتی ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے، سب خبر رکھتے ہیں، لیکن بتاؤ آج جو ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، آج تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ اچھا بتائیے تو آپ میں سے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں کون کون جانتا ہے؟ جو ہم غسل کرتے ہیں، آپ جب ناپاک رہتے ہیں، اگر غسل میں جو چیزیں فرض ہے، اگر ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو آپ چاہے سمندر پہ ڈبکی مار لو، آپ کا بدن پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیز اصلی ہے جو ہم سیکھیں گے، آج نہ جانے ہم کون سے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں جو آج صرف ہم مسلمان ہیں، غسل کرنے میں جو فرض ہے، آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، آج وضو کرنے میں جو فرض ہے، آج افسوس کی بات ہے کہ ہمیں وضو کرنے کا صحیح سے طریقہ معلوم نہیں، آج وضو میں جو 4 فرائض ہے، آج غسل میں جو 3 فرائض ہے، یہ سب سیکھنے کے لیے ہمیں تو وقت چاہیے، نہ جانے ہم صرف ناموں کے مسلمان۔ یاد رکھنا، جب آپ کوئی جب ماسٹر ہوتا ہے، اگر وہ ماسٹر کہتا ہے کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا لیکن میں ماسٹر ہوں، تو بتاؤ کہ جس انسان کو پڑھانا نہیں آتا کیا وہ ماسٹر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ ہم علاج نہیں کرنے جانتے لیکن ہم ڈاکٹر ہیں، کہ آپ مان سکو گے؟ ہرگز مانیں گے نہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر جب نماز نہیں پائی جائے گی، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر جب روزہ جب عبادت نہیں پائی جائے گی تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بس ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کی تعلیم ہم قرآن سیکھتے نہیں لیکن ہم مسلمان ہیں۔ تو جس طرح ایک انسان کو کوئی جب بچے کو پڑھا نہیں سکتا، وہ ماسٹر نہیں ہو سکتا، کسی کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جب ہمارے اندر نماز روزہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو ہم مسلمان نہیں رہتے، صرف ناموں کے مسلمان ہیں، کاموں کے نہیں ہیں۔ بس گائے کا گوشت کھا لیا، اپنے آپ کو ہم پکا مسلمان کہتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ آج محفل سجی ہوتی ہے لیکن جب کوئی جلسہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ آپ محفل پہ آئے، محفل پہ آئے، اچھی محفل کے لیے لوگوں کو بار بار بلانا پڑتا ہے۔ آج اس محلے میں لگ بھگ 60-70 گھر ہوگا لیکن انسان لوگ کتنے آئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 30-40، اس میں بھی بچے شامل ہیں۔ تو آج بلا کر تھک جاتے ہیں، اچھے محفل پر کوئی آتے نہیں۔ لیکن اگر اسی جگہ پر اگر ایک بوگی ڈانس رکھا جاتا تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود چلے آتے۔ آج سننے خراب لگ سکتا ہے لیکن اگر ناچ گانا اسی اسٹیج پر رکھا جاتا تو لوگوں کو بولنا نہیں پڑتا کہ آپ گھر سے چل کر یہاں آئے، لوگ خود بخود چلے آتے۔ لیکن جب اچھی محفلیں سجتی ہیں تو آج لوگوں کو بلا کر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن آج پھر ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ جانے ہم کس قوم میں ہیں، کس دنیا میں ہیں، جو آج ہم تو ایسے مسلمان ہیں کہ بہت سارا ایسا انسان ہے قرآن بھی پڑھنے جانتا نہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ مذہب اسلام میں جو ہم پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی نبی کی آخری امت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ ذرا رات میں سوچنا، رات کی تنہائی میں سوچنا کہ ہم جب یہاں سے قبر کی اندھیری رات میں جائیں گے، آج اگر ہمارے رات میں اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا غائب ہو جائے، پنکھا خراب ہو جائے، گرمی میں نیند نہیں آتی ہے، آج اگر لائٹ چلی جائے نہ جانے پورا گھر اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن سوچنا اس قبر کی اندھیری رات میں جہاں آپ کا کوئی لائٹ نہیں ہوگا، قبر کی اندھیری رات میں جہاں آپ کا کوئی پنکھا نہیں ہوگا، اس وقت آپ پنکھا کہاں سے لاؤ گے؟ آج پنکھا غائب ہو جائے، آپ باہر میں چلے آتے ہیں ہوا کو لینے کے لیے، لیکن قبر کے اندر آپ کیا کرو گے؟ قبر کے اندر تو کوئی لائٹ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، اس وقت آپ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، آپ کو ٹھنڈک کہاں سے ملے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے جب آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کرو گے، رسول کی سنت کو ادا کرو گے، تو آپ کا قبر آپ کے لیے
जन्नत बन जाएगा। आपके लिए आपका कब्र जन्नत बन जाएगा। तो कब बनेगा? जब हम इस दुनिया में अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हम जब दुनिया में अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, तब हमारा वो कब्र जो है जन्नत बनेगा। वरना ना जाने फिर आप जितने ही जो कुछ कर लो, रातों दिन हम गुनाह करते हैं, सुबह सुबह कामों में चले जाते हैं, हमारा ज़ोहर गायब हो जाता है, असर गायब हो जाता है, फिर शाम में जब काम से वापस आते हैं, फिर हमारा घर में वो जाने टीवी देखकर या चाय की दुकान पर, तो पूरा दिन भर हमारा वक्त गुजर गया, रात में सोने में वक्त गुजर गया। फिर बताओ हमने अल्लाह के लिए क्या काम किया? दिन भर जो हमने कमाया, याद रखना आज जो आप दुनिया की सारी दौलतें कमाने के लिए अपने पास कोशिशें करते हो, लेकिन ये दुनिया की दौलतें आप कमाते हो, अच्छी बात है, दुनिया में जीने के लिए कमाना भी जरूरी है, लेकिन जरा ये भी नहीं सोचा कि हम दुनिया से जाएंगे, क्या ये सामान, क्या ये दौलत हमारे साथ, ये दौलत जाएगी कब्र तक? हरगिज नहीं जाएगी। क्या आप जो अपने घरों को खूबसूरत बनाए हुए हैं, अपने घरों को 2 मंजिला 2 तल्ला बनाए हुए हैं, ये आलीशान मकान आपके साथ कब्र में नहीं जाएगा? आप जो दौलत को जमा करके रखे हैं, ये दौलत नहीं जाएगा, दौलत नहीं जाएगी। लेकिन याद रखना, आप जो दुनिया में नेक आमाल को करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, कुरान को पढ़ते रहोगे, यही कुरान, यही अल्लाह की इबादत तुम्हारे साथ, तुम्हारे सीने में ये साथ बनकर, साथी बनकर तुम्हारे कब्र तक जाएगा। तो ये हमारी हालत कि आज हम सिर्फ और सिर्फ नामों के मुसलमान हैं, कामों के मुसलमान हैं। खुदारा आप समझने की कोशिश करो कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, दुनिया से हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ पैसा, हमारे साथ घर, हमारी औलादें कुछ नहीं साथ में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत, जो आप अल्लाह के लिए इबादत करेंगे, जो सुन्नत रसूल को आप सिमट कर ले जाएंगे, यही अच्छी चीजें आपके साथ कब्र में काम आएगा। वरना ना जाने हमारे साथ कुछ भी अच्छा काम नहीं, दुनियादारी में रह जाएगी, आखिरत में कोई काम ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा गया है कि मैंने इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, बस अल्लाह की इबादत करते रहें। आप इस उर्स आला हजरत के सिलसिले में जो महफिल को सजाई गई है, बस यहाँ पर आए हैं सिर्फ खाली में रात जागने के लिए मत आइए, यहाँ से कुछ समझ कर, कुछ सीख कर जाइए, ताकि हम अमल कर सके, ताकि हम इसमें अपनी जिंदगी में बदलाव को ला सके। तब जाकर हमारा इस महफिल पर बैठना हमारे कामयाबी होगी, वरना फिर कोई फायदा नहीं। सारी रात जान देंगे, वाह वाह सुभान अल्लाह कर देंगे, लेकिन क्या पता कि हम तो फिर फजर की नमाज को छोड़ देते हैं, हमारा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब कुछ खत्म हो गया। तो हम जब यहाँ आए हैं कुछ सीख करके, कुछ समझ कर जाए, ताकि फिर हमारी जिंदगी की तमाम बुराइयां खत्म हो सके। रब की बारगाह में दुआ है हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर